بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسد اسلامک ویوز۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بیش قیمت چادر جس میں سونے کے تاج تھے بطور ہدیہ دی۔ حضور نبی کریم نے اس چادر کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا، یہ چادر میں اسے دوں گا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو ہر ایک کے دل میں اس چادر کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھنے لگے کہ آپ نے یہ چادر کس کو عنایت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر توقف کے بعد دریافت کیا، علی کہاں ہیں؟ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی اس وقت گھر ہیں۔ آپ نے انہیں بلاوا بھیجا۔ جب بلانے والے نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو جا کر بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد کیا ہے اور بلانے کا مقصد بھی بتایا۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جب گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے اور شاہ نجاشہ کی جانب سے بطور ہدیہ آنے والی پیش قیمت چادر کے عنایت کرنے کے متعلق بتایا۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم اس بیش قیمت چادر کو لے کر کیا کریں گے؟ جس رب العالمین نے ہمیں یہ بیش قیمت چادر عطا فرمائی ہے، ہم وہ اسی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور ہم اس چادر کو حاجت مندوں، غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر آپ رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ تم دیگر لوگوں کی نسبت اس کا زیادہ حق رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر لی اور پھر مدینہ منورہ کے مشہور بازار سوق علیل میں گئے اور اس چادر سے سارا سونا نکلوا کر اسے غربا اور مسکین میں تقسیم کر دیا، اور اس میں سے معمولی سی بھی مقدار اپنے لیے نہ رکھی۔ پھر گھر آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، اور اس دن گھر میں فاقہ تھا اور کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ ایسے تھے ہمارے علی رضی اللہ عنہ اور ایسی تھی ہماری فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اسد اسلامک ویوز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے واقعات اور نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔